اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان میں خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا دے۔ یعنی رمضان کی اہمیت کے پیش نظر یہ دعا فرماتے کہ رمضان سے پہلے پہلے موت نہ آئے تاکہ رمضان کی برکتیں حاصل ہو جائیں۔ اور پھر اس کے علاوہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرمایا کرتے تھے، صحابہ کو متوجہ کرتے اور فرماتے ہوئے تم پر بہت بڑا برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے، اس میں بڑی خیر و برکتیں ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور یہ حدیث فضائل اعمال میں بھی فضائل رمضان کی سب سے پہلی حدیث ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 چیزوں کی اہمیت کو بیان فرمایا رمضان کی۔ سب سے پہلے فرمایا کہ رمضان مبارک مہینہ ہے، برکتوں والا، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، برکت کیا ہے کہ برکتیں اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، نیک اعمال کی برکت۔ ایک ہوتی ہے بے برکتی۔ بے برکتی یہ ہے کہ آدمی بہت زیادہ کمائے لیکن پتہ ہی نہ چلے۔ برکت یہ ہے کہ اللہ تھوڑے مال میں سارے کام بنا دے۔ آج ہم کثرت مانگتے ہیں، برکت نہیں مانگتے۔ اللہ سے ہمیشہ برکتیں مانگا کرو۔ برکت یہ ہے کہ مال تھوڑا ہو، اللہ اس میں سارے کام بنا دے اور سکون عطا فرما دے۔ بے برکتی یہ ہے کہ آدمی بہت سارا کمائے لیکن اس میں پتہ ہی نہ چلے کہاں چلا گیا۔ اکثر ایک مثال دیتا ہوں، برکت یہ ہے کہ ایک آدمی 30-40 ہزار روپے کمائے، 40 ہزار اس کی آمدن ہو، 30 میں اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں، 10 ہزار بچ جائیں۔ یہ برکت ہے کہ اس کے سارے مسئلے بھی حل ہو جائیں، ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں اور بچت بھی ہو جائے۔ اور بے برکت یہ ہے کہ ایک آدمی 1 لاکھ روپے کما رہا ہے ماہانہ، لیکن اس کا 1,20,000 خرچ ہو جاتا ہے۔ اب یہ بے برکتی ہے۔ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ بھئی اس کے پاس بڑا مال ہے، لیکن اسے پتہ ہے کہ بھئی کن حالات سے گزر رہا ہوا۔ تو یہ بے برکتی ہے۔ اور برکت اعمال کے ذریعے سے آتی ہے اور بے برکتی گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ جن گھروں میں حدیث میں ہے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، گھروں میں تعلیم کے حلقے لگتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں گھر والے، تو ان گھروں میں اللہ کی رحمتیں برکتیں آتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب گھر میں داخل ہوں تو گھر میں داخل ہونے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی دعا پڑھے۔ ویسے تو دعا بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، بسم اللہ خیر المولد و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا، یہ دعا پڑھے۔ اگر یہ دعا نہیں آتی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، بسم اللہ پڑھے اور پھر اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لے 1 دفعہ، پھر درود شریف پڑھے اور گھر والوں کو سلام کرے۔ فرمایا کہ جو یہ عمل اپنا لے گا، اب یہ سنت عمل ہے گھر میں داخل ہونے کا، تو اس گھر میں رزق بارش کی طرح آئے گا، اس میں برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں۔ اب یہ مختصر عمل ہے، 1 منٹ لگتا ہے، تو یہ عمل آدمی کر لے، اللہ کی رحمتیں۔ آج ہم مال کے پیچھے مارے پھر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے ایسے اعمال بتلائے ہوئے ہیں کہ مال ہمارے پیچھے آئے۔ تو یہ اعمال تو گھروں میں اعمال کیے جائیں تو برکتیں آتی ہیں۔ قرآن کی تلاوت ہو، برکتیں آتی ہیں، اللہ کے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ اور جن گھروں میں اعمال نہیں ہوتے، نہ نماز ہے نہ قرآن ہے، وہاں فلمیں چل رہی ہیں، گانے چل رہے ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، تو ان گھروں میں بے برکتی آتی ہے۔ ان گھروں میں جنات اور شیاطین آتے ہیں، فرشتے ان گھروں سے نکل جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، برکت والے اعمال، حدیث میں ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھ کے اعمال میں لگ جائے، جیسے مستورات ہیں وہ گھروں میں فجر کی نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کریں، اور مرد حضرات مسجد میں آئیں اور
جیسے یہاں الحمدللہ درس قرآن ہوتا ہے، درس قرآن وہ بھی یعنی قرآن کی تلاوت ہی ہے، قرآن کو پڑھنا اور سننا دونوں باعث اجر ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اشراق تک ذکر اذکار میں مشغول رہے، پھر 2 رکعت نفل پڑھ لے تو اللہ مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایسے مستورات جو عورتیں ہیں اپنے اپنے گھروں میں فجر کی نماز پڑھیں، پھر ذکر اذکار یا تلاوت میں مشغول رہیں، پھر جب سورج نکل آئے اشراق کی 2 رکعت نفل پڑھیں تو ان کو بھی حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ پھر 2 رکعتیں اور پڑھ لیں صلاۃ الحاجت کی نیت سے، انہی کے ساتھ اشراق کے ساتھ 2 رکعتیں اور پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ سارے دن کے کام اپنے ذمے لے لیتے ہیں، ان کی ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں پوری کروں گا۔ ایک حدیث میں بندے تو صبح 4 رکعتوں سے عاجز نہ بن، تو 4 رکعتیں پڑھ لیا کر۔ بعد نے اس کے فجر کی 4 رکعتیں مراد لی ہیں 2 سنت، بعد نے اس کے اشراق کی 4 رکعتیں مراد لی ہے کہ 4 رکعتوں سے عاجز نہ بن، میں سارے دن تیرے کاموں کی کفایت کروں گا، یعنی تیرے کاموں کو بناؤں گا۔ اور دیکھو کام بنانے والی ذات اللہ کی، اگر سارے انسان کسی کا کوئی کام بنانے پر لگ جائیں، اللہ نہ چاہے تو کام بن نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کام بنانا چاہیں، کسی کا کوئی کام مسئلہ حل کرنا چاہیں اور سارے کے سارے انسان مل جائیں بھی اس کا مسئلہ حل نہیں ہونے دینا، لیکن اللہ نے مسئلہ اس کا حل کرنا ہے تو وہ مسئلہ حل ہو کر رہے گا۔ ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو یہ ہم اعمال کریں گے تو اعمال کی برکت سے یہ رحمتیں اور برکتیں آئیں گی۔ اور پھر ایک حدیث میں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جو سوتا ہے، یہ فجر پڑھتا ہی نہیں، فجر کے وقت میں سویا رہے، اس گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ سورج نکلتے وقت جن گھروں میں لوگ سوئے رہتے ہیں، یا تو فجر پڑھے ہی نہ یا فجر پڑھتے ہی سو جائیں۔ ہاں کوئی مجبوری ہے جیسے رات بھر عبادت کی ہے تو پھر ان میں گنجائش ہے، لیکن عام ہمیشہ کی روٹین نہ بنائے کہ بھی فجر پڑھتے ہی سو جائے، بلکہ اعمال کا اہتمام کرے۔ تو جو فجر پڑھ کے سو جائے اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، یعنی سورج نکلتے وقت سویا رہے، یہ فجر پڑھے نہیں، سورج نکلتے وقت سویا رہے، اس کے مال سے برکت اٹھا لی جاتی ہے حدیث۔ اور پھر حدیث میں ہے کہ اللہ نے صبح کے وقت میں برکت رکھی۔ آج کل ہمارے کاروبار الٹ ہو گئے، راتوں کو کاروبار کرتے ہیں اور صبح سوتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو دن بنایا ہے یہ کاروبار کے لیے، رات بنائی ہے آرام کے لیے۔ حدیث میں عشاء پڑھ کے جلدی سو جاؤ، صبح جلدی اٹھو، صبح اپنے اپنے کام میں جاؤ، تو صبح کے وقت میں برکت ہے۔ تو بہرحال یہ بات چل رہی تھی برکتوں کی، تو برکتیں اعمال کی برکت سے آتی ہیں، جتنے گھروں میں نیک اعمال ہوں گے اتنی برکتیں آئیں گی۔ تو یہ رمضان کا مہینہ برکتوں والا ہے، رمضان میں جتنے ہم اعمال کریں گے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی۔ قرآن کی تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے تو انشاءاللہ برکتیں آئیں گی۔ اور کئی ایسے لوگ بھی یعنی بدقسمت ہیں جو رمضان میں ان کو پتہ ہی نہیں کب رمضان آیا کب چلا گیا، نہ ان کو نماز کا پتہ، نہ تراویح کا پتہ، نہ روزوں کا پتہ، نہ سحری کا پتہ، نہ افطاری کا پتہ، نہ کبھی قرآن کھولا۔ اسی طرح گھروں میں فلمیں چل رہی ہیں، گانے چل رہے ہیں، تو ایسے گھروں میں نحوستیں اور برکتیں آتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا مہینہ برکت والا ہے۔ پھر فرمایا اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، وہ آخری عشرہ میں لیلۃ القدر آئے، اس کی انشاءاللہ اہمیت بتلائی جائے گی۔ تو ابھی سے ہم تیار رہیں کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ لیلۃ القدر ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، اور 1000 مہینے 83 سال 4 ماہ کے ہوتے ہیں، کہ ایک آدمی ایک رات میں عبادت کر لے، ایسا ہے گویا کہ اس نے 83 سال 4 مہینے تک عبادت کی۔ اب 83، اور یہ لیلۃ القدر اس وقت ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کا ذکر فرمایا بھی ان کی 1000 سال عمر تھی، کسی کی 1300 سال۔ تو صحابہ کو بڑا قلق ہوا کہ اللہ کے رسول ہماری تو اتنی عمر ہی نہیں، ہم کیسے ان تک پہنچ سکتے ہیں؟ وہ تو پھر عبادات میں ہم سے بہت آگے چلے گئے۔ اللہ نے لیلۃ القدر کی رات دے دی، فرمایا تمہاری ایک رات کی عبادت 83 سال 4 ماہ کے برابر، 2 راتیں کر لے تو
تو اس طرح یعنی اب یہ 5 راتیں ہیں تو 5 راتیں عبادت کر لے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، ہر رات کا ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ دیتے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے قیام، رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا۔ رات کے قیام سے مراد یہاں تراویح ہے۔ حدیث میں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے ہی گناہ معاف فرما دیتے۔ جو تراویح ہے تو حدیث میں ہے کہ ایک ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور جنت میں ایک محل بناتے ہیں۔ اور پھر رمضان کے اندر قرآن پاک سنایا جاتا تراویح میں۔ اب تراویح پر اللہ تعالیٰ نے کیا اجر و ثواب رکھا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ جو قرآن پاک ہے قیامت کے دن یہ اللہ کے حضور سفارش کرے گا۔ حدیث میں القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ گواہی اس نے ضرور دے، جس کے حق میں گواہی دے دی اس کی بخشش ہو گئی، اور جس کے خلاف گواہی دے دی اس کو پکڑ ہو جائے گی۔ اب قرآن کو ہم شوق اور جذبے سے سنیں، قرآن ہر مسجد میں پڑھا جاتا ہے تو اس کو شوق اور جذبے سے سنیں گے تو انشاءاللہ یہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا۔ اور اگر ہم کہیں جی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، دیکھو ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ مشقت کی وجہ سے نیکی کو نہ چھوڑو، مشقت ختم ہو جاتی ہے نیکی ہمیشہ باقی رہتی، اور لذت کی خاطر گناہ نہ کرو، لذت ختم ہو جاتی ہے اور گناہ اس کے سر پر باقی رہتا ہے ہمیشہ کے لیے، اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ اب دیکھو نا جو تراویح پڑھتے ہیں تھوڑی سی مشقت برداشت کر لی پھر ختم ہوگی مشقت، رات کو آرام کیا ساری مشقت ختم۔ اور جو آرام یعنی اس تراویح کے اوقات میں آرام کر رہے ہیں بھی ہم سے یہ مشقت نہیں ہوتی تو ان کا آرام تو ختم ہو جاتا ہے ان کا بھی، لیکن جو نیکی ان سے رہے گی وہ دوبارہ کبھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے تھوڑی سی مشقت ہے، جیسے رمضان میں روزے کی تھوڑی سی مشقت ہے ایسے رات کی تراویح کی مشقت ہے۔ اب حدیث میں ہے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے 2 چیزیں اللہ سے جھگڑیں گی۔ روزہ کہے گا یا اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا، اور قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، یعنی کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھتا تھا یا سنتا تھا تو یا اللہ اس کی بخشش کر، قرآن کہے گا یا اللہ اس کی بخشش کر، روزہ کہے گا یا اللہ اس کی بخشش، تو اللہ دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائی روزے کا بھی اہتمام اور تراویح کا بھی اہتمام۔ اور جو تراویح ہے یہ 20 رکعتیں، تراویح 20 رکعتیں سنت موقدہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں پڑھائیں، چوتھی رات تشریف نہیں لائے۔ اگلے رمضان میں آپ کا وصال ہو گیا، یعنی یہ آخری رمضان تھا جب یہ تراویح کا حکم ہوا، تو آخری 3 رکعتیں پڑھائیں، چوتھے دن تشریف نہیں لائے اور 5ویں دن رمضان ختم ہو گیا، آخری رمضان کی آخری راتیں تھیں۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ تشریف نہیں لائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں مسلسل پڑھا دیتا تو یہ فرض ہو جاتی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد یہ پڑھائی، یہ جو تراویح ہے عشاء کے بعد۔ بعض لوگ تراویح کو تہجد کو ہی تراویح سمجھتے ہیں، تہجد علیحدہ نماز ہے، تراویح علیحدہ نماز ہے۔ تہجد کی 8 رکعتیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیا ہوتی تھی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا رمضان میں اور غیر رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اب رمضان اور غیر رمضان سے مراد یہ کہ یہ تو تہجد ہے، تو غیر رمضان میں تو تراویح نہیں پڑھے جاتے۔ تراویح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں، یعنی جو آخری رمضان گزرا اس کے آخری ایام کی، رمضان کے آخری 3 رکعتوں میں، یعنی 3 راتوں میں، یعنی یہ سمجھ لیں 26، 27، 28، 29ویں یا 30ویں کو آپ تشریف نہیں لائے تو فرمایا میں اس لیے نہیں لایا کہ اگر میں مسلسل پڑھا دیتا فرض ہو جائے۔ اب صحابہ نے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تراویح پڑھ لی اور یہ 20 رکعت ہی پڑھائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر یہ صحابہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں پھر انفرادی طور پر پڑھتے رہے، چھوٹی چھوٹی جماعتیں کراتے تھے، یعنی جماعت سے فرض جماعت سے پڑھ کے پھر علیحدہ پڑھتے۔
جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑا کر دیا اور حضرت ابی بن کعب سے فرمایا ان کو 20 رکعتیں تراویح بڑھایا کرو اور پورا قرآن پاک یعنی روزانہ 1 سپارہ بھی پورا قرآن پاک رمضان میں مکمل کرنا ہے اور 20 تراویح۔ اس کے بعد سے اب تک وہاں ہمیشہ قرآن پاک ختم ہوتا ہے اور 20 تراویح پڑھی جاتی ہیں۔ تو یہ سلسلہ حضرت عمر رضی اللہ اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں جی بھی ہم تو حضور کی سنت پر عمل کریں گے، پھر حضور کی سنت پر عمل کرنا ہے تو پھر صرف رمضان میں 3 دن پڑھیں، پورا رمضان کیوں پڑھتے ہیں؟ رمضان میں پھر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن پڑھائی، تم 3 دن پڑھاؤ۔ اور حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے اقتدوا بالذین بعدی ابا بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا، علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، کہ تم پر لازم ہے میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد صبح کے وقت پڑھتے تھے، تم تراویح عشاء کے بعد پڑھتے ہو، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عشاء کے بعد شروع فرمایا، اور پورا رمضان پڑھتے ہو، حضور نے 3 دن پڑھے۔ تو باقی چیزوں پر حضرت عمر کی باتوں پر عمل کر لیتے ہو، جو ہم 20 رکعتیں آتی ہیں وہاں حضرت عمر کی بات پہ عمل نہیں کرتے، وہاں 8 پڑھتے ہیں، یعنی اپنی آسانی کے لیے جو آسان بات ہے وہ لے لیتے ہیں۔ تو بہرحال 20 تراویح سنت ہے اور یہ سنت موقدہ ہے۔ قرآن پاک سننا ایک علیحدہ سنت موقدہ ہے، مکمل قرآن، اور 20 تراویح پڑھنا یہ علیحدہ سنت موقدہ ہے، اور اس پر بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو اس لیے اس کو ہم شوق اور جذبے سے تراویح پڑھا کریں، بوجھ نہ سمجھا کریں، کیونکہ جو شوق اور جذبے سے پڑھے گا اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دیں گے۔ جو بوجھ سمجھ کے پڑھے تو اس کو کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا۔ بوجھ نہ سمجھ، ایک آدمی ہے اس کو تراویح کا شوق ہے لیکن کسی بیماری اور عذر کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا، لیکن شوق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو تراویح کا ثواب دے دیں گے۔ ایک آدمی بوجھ سمجھ کے پڑھتا ہے بھی یہ کیا مصیبت مشقت ہے، وہ پڑھ بھی لے تو اس کو ثواب نہیں ملتا۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عالم تھا، یعنی بڑا دیندار کہلاتا تھا، تو اس کو دفنایا گیا مسلمانوں کے قبرستان میں، بلکہ بعد نے کہا جنت البقیع میں اس کو دفنایا گیا۔ تو ہوا یہ کہ کچھ دن بعد قبر کھولنے کا یعنی کوئی اتفاق ہوا، تو اس قبر میں اس کی میت نہیں تھی بلکہ ایک عورت کی میت تھی۔ تو پوچھا گیا پھر وہاں کے یعنی وہ مدینہ میں کچھ لوگ وہ فراس کی عورت تھی، تو وہاں کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، ان سے پوچھا بھی یہ عورت کہاں کی، انہوں نے پہچان لی تو فراس کی ہے۔ پھر وہاں پتہ کیا تو دیکھا تو وہ فراس جہاں عیسائیوں کے قبرستان میں وہاں وہ دفن تھے، وہ جو نیک آدمی بظاہر نیک تھے۔ تو ان کے گھر والوں سے پوچھا گیا بھی اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا گیا، جنت البقیع میں دفنایا گیا، اور اس کی یعنی لاش فراس عیسائیوں کے قبرستان میں پہنچ گئی، اور اس لڑکی کو فراس میں عیسائیوں کے قبرستان میں دفنایا گیا اور اس کی لاش یہاں مسلمانوں کے قبرستان میں پہنچ گئی۔ تو اس نیک آدمی کی بیوی سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگی باقی تو سارے نیک عمل کرتا تھا، لیکن یہ جب غسل جنابت کی نوبت آتی تھی تو پھر یہ کہتا تھا یہ غسل یہ بہت بوجھ ہے، بہت یہ مشکل کام ہے، شریعت میں یہ غسل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عیسائیوں کا مذہب ٹھیک ہے کہ ان کے ہاں غسل نہیں ہے، تو یہ غسل کو بوجھ سمجھ کے کرتا تھا، کر لیتا تھا لیکن کہتا تھا یہ بہت یعنی اچھا نہیں ہے یہ کام غسل کرنا، یعنی نہانے کو مشکل سمجھتا ہے غسل جنابت۔ تو اللہ نے اس کو عیسائیوں کے قبرستان میں پہنچا دیا۔ پھر اس عورت کے بارے میں پوچھا گیا بھی یہ عورت مسلمانوں کے قبرستان میں کیسے آ گئی؟ ان کے گھر والوں سے پوچھا تو گھر والوں نے کہا کہ یہ اگرچہ عیسائی تھی لیکن یہ کہتی تھی مسلمانوں کا مذہب بہت اچھا ہے کہ ان کے ہاں جب کوئی ناپاکی کی حالت ہوتی ہے تو وہ غسل کرتے ہیں، تو یہ غسل کو بہت زیادہ پسند کیا کرتی تھی، تو ایک سنت عمل کو ایک نیک عمل کو پسند کرتی تھی، اللہ نے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں مسلمانوں کے ساتھ حشر کر دی۔ حدیث ہے نا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے، وحشر معہم، اس کا انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ اسی لیے میرے بھائیوں روزے کو بوجھ سمجھ کے، اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر میں کھانا نہ ہو، ایسے الفاظ کہنا کفر ہے، کہ روزہ اللہ کا حکم ہے،
بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کو ہمیں بھوکا مارنے سے کیا ملتا ہے؟ بھئی اللہ نے ایک امتحان رکھا ہے، آزمائش ہے۔ دیکھو نا، طالب علم ہے، امتحانات دیتا ہے، امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اس کو ترقی ملتی ہے، اگر امتحان نہ دے وہ فیل ہو جاتا ہے، وہ وہی اسی کلاس میں رہتا ہے۔ امتحان دیتے ہوئے ایک کلاس دوسری کلاس ترقیاں کرتا ہے، کتنی ڈگریاں حاصل کر لیتا ہے، امتحان نہ دے تو فیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے دین میں امتحان رکھا ہے، یہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تراویح ہے، قرآن کی تلاوت ہے، یہ ہمارے لیے امتحانات ہیں۔ تو ان کو ہم احسن طریقے سے ادا کرتے رہیں گے، آگے ترقی ملتی رہے گی۔ اگر ان کو بوجھ سمجھیں گے اور ان اعمال میں نہیں لگیں گے تو ناکام ہو جائیں گے، فیل ہو جائیں گے، اور پھر جو فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا، اس کے لیے جہنم ہے۔ اللہ نے دو ہی جگہ بنائی ہیں، دو ہی راستے ہیں، ایک نیک اعمال کا راستہ، ایک برے اعمال کا راستہ ہے۔ نیک اعمال کا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، برے اعمال کا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اب اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا، نیک اعمال کے راستے کو اپنا لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ، یہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ دوسرا شیطان کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اب انسان کو اللہ نے اختیار دے دیا، چاہے جہنم میں چلے جائے چاہے جنت۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، حضور نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ تم میں سب سے بڑا عقل مند آدمی وہ ہے جو دنیا میں اپنی خواہشات کو چھوڑ دے اور موت کے بعد جو مراحل آنے والے ہیں ان کی فکر میں لگ جائے، سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ اور فرمایا سب سے بڑی حماقت یہ ہے والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ بے وقوف اور احمق اور نالائق آدمی وہ ہے جو دنیا میں اپنی خواہشات کے پورا کرنے میں لگ جائے اور اللہ پر تمنا کر کے بیٹھا رہے بھی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ جو اعمال اللہ نے دیے وہ کرنے نہیں اور تمنا کر کے بیٹھا ہے، فرمایا اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔